ہم ابھی آن بورڈ ہیں. لیں جی، یہ پروگرام چونکہ اہم تھا اس حوالے سے کہ آج کل ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کا چل رہا ہے سین. ادھر چلو. تو ٹرانسجینڈرز کا جو ہے وہ آج کل سین چل رہا ہے. ان کے ایکٹ کے حوالے سے ٹرانسجینڈر ایکٹ جو آیا ہے پاکستان میں، بھی یہ بل منظور ہوا. جماعت اسلامی نے، جو کہ عموماً کسی امپورٹنٹ کام پہ کبھی پہلے نہیں دکھائی دی، جماعت اسلامی نے اس پہ شروعات کر دی کہ جی ہم اس غیر اسلامی بل کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس غیر اسلامی بل پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو نا، یہ گروپ ہے میرے پاس پروگریسو اسٹوڈنٹس کونسل جو ہے ان کا، اس میں ایک لمبی تحریر ہے اسی حوالے سے جو منسوب ہے کہ لکھی ہے. یہ 4-5 سینیٹر خواتین ہیں اور ان کے نام جناب لکھے ہوئے ہیں نیچے تحریر کے: سینیٹر روبینہ خالد، سینیٹر روبینہ عرفان، سینیٹر سمینہ سعید اور سینیٹر کلثوم پروین بما سینیٹر کریم احمد خواجہ. یعنی کہ 4 خواتین اور 5 میں مبینہ طور پہ مرد ہیں جنہوں نے 5 سینیٹرز نے. یہ ایک لمبی تحریر ہے، اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے، مطلب کاپی پیسٹ ہو کے اس کا چل رہا ہے. اور اس میں یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس میں اصل میں ہے کیا کیا. تو وہ پورا متن بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا متن ہے اس کا. اس میں چیپٹر 1 میں تعریف ہوں گی، یعنی ڈیفینیشنز، ٹرانسجنڈر ہے کیا. چیپٹر 2 میں جنسی شناخت، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں مزید چیپٹر 3 میں تعلیم صحت کے حوالے سے بات ہوگی. چیپٹر 4 میں حکومتی فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے بات ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ کیا کرنا چاہیے. چیپٹر نمبر 5 میں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کا تحفظ، جیسے وراثتی جائیداد سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا. یہ انسانی بنیادی حقوق ہیں. ٹرانسجینڈر میں عرض کر دوں کہ کوئی اسے کہے نا کہ یہ نامکمل شخصیت ہے جو ٹرانسجینڈرز ہیں، تو یہ غلط بات ہے. وہ مکمل انسان ہے. مطلب اگر میں تھوڑا کھل کے کروں، ہے انسکرپٹڈ، میں ویسے کچھ ایسا لفظ بولنا نہیں چاہتا، لیکن اگر میں تھوڑا سا ذرا سیدھے رخ پہ بات کروں تو یہ تو نہیں ہے کہ جس کو جو کم شاٹ دے لے گا وہی مکمل مرد ہے، ٹھیک ہے. جو سپرمز خارج کر لیں گے وہی مکمل مرد مکمل عورت ہیں، ایسا تو نہیں. مطلب ہے یہ ایک انسانیت کی بقا کے لیے یہ ایک ضروری چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے. اس کا تحفظ ہونا چاہیے. یعنی جس مرد اور جس عورت میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ نسل آگے بڑھا سکیں، ان کے حوالے سے چیزیں ایک سٹیبل معیار کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ نسل کا تحفظ انسانی کا کیسے ہوگا اور کیسے یہ چیزیں آگے چلیں گی. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر کوئی اس حوالے سے پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے، اس حوالے سے مکمل نہیں ہے تو اس کو انسان ہی غیر مکمل بتا دو. تو بہرطور ان کی جو ہے وہ سٹڈیز، ان کی حق تعلیم ہے، ٹھیک ہے، پھر حق جائیداد ہے، یہ ہونی چاہیے، یہ شریعت نے بھی ان کو دیا. پھر نوکری کے حقوق کی بات ہے، ووٹنگ کے حق کی بات ہے، رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. اور انڈیا کی مجھے ایک فلم یاد آ رہی ہے، اس میں نا ٹرانسجینڈر جیت جاتا ہے اور جو ہے وہ MNMPA بن جاتا ہے، ایسا کچھ اس فلم میں تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرانسجینڈرز اگر جیت جائیں نا تو ہماری اس اسمبلی کے یہ جو ہے نا گھٹیا قسم کے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں، ان سے تو یہ ڈھیر زیادہ اچھے نکلیں گے مجھے لگتا ہے. مطلب پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ ان لوگوں پہ تنقید بڑی ہوتی ہے. جو ایک سمجھ لیں دھڑا طبقہ بہت زیادہ تنقید سنتا رہا ہو نا، اس کے پاس سدھارنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. مثلا وہ خود بھی بڑا گھڑ کے آتا ہے آگے اور چیزوں کو بڑا گھڑ کے گزارتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ٹرانسجینڈرز ہیں ہمارے خواجہ سرا مخنث وغیرہ جو جتنے بھی ہیں، وہ لوگ جتنی تنقید سن چکے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر سکتے ہیں. الیکشنز وغیرہ میں حصہ لیں، جیتے اگر تو ٹھیک ہے.
صحت کا حق، اکٹھے ہونے کا حق، ٹھیک ہے، لوگوں میں گیدرنگ وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے، اس میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا، پبلک پلیسز میں داخلے کی سہولت، جائیداد کا حق اوپر بھی ڈسکس ہوا، بنیادی حقوق کی ضمانت، جرائم اور سزائیں۔ چیپٹر نمبر 7 میں ہوگا انفورسمنٹ میکنزم، یعنی کہ میکنزم میں کیا ہوگا، انہیں پاکستان تعزیرات پاکستان ضابطہ فوجداری میں درج و دستیاب ریمیڈیز کے ساتھ ساتھ متاثرہ ٹرانسجینڈر کو اور کسی جگہ ان حقوق سے محروم رکھا گیا یا جائے گا جو انہیں آئین دیتا ہے، تو اسے وفاقی محتسب نیشنل کمیشن فار اسٹیس آف ویمن، یہ اردو میں ہے ٹرانسلیٹ، تو مجھے بھی اب پروننسیشن ہی ہوگی، پتہ نہیں کون سا لفظ لکھا ہے، میری انگریزی ویسے بھی کمزور ہے، یا نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کو درخواست دینے کا حق حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چیپٹر 7 میں وہی متفرقات مزید آگے ہیں جی، حکومتی اختیار میں شامل ہے، وہ رولز بنائے اس حوالے سے کہ اس حکومت کے پاس اختیار اور طاقت ہے کہ ان کا عمل درآمد کروائے، ٹرانسجینڈر کی کمیونٹی کو سماجی بے دخلی اور امتیازی سلوک کے مسائل کا سامنا ہے تو ان کو اس میں پروٹیکٹ کیا جائے، یہ ساری چیزیں ہیں جی اس میں نے جن کا آپ کو خلاصہ سنا دیا، ان میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پہ جو ہے وہ روڑا ڈالا جائے، ٹھیک ہے۔ اصل میں اس میں جو آتی ہے اعتراض کی بات، وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ٹرانسجینڈر جو لفظ ہے نا، وہ گیزم، لیزبینزم، جو ہمارے کچھ احتشام الہی ظہیر صاحب بڑے محترم ہیں، میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، پسند کرتا ہوں ان کو، اور جو بندے دینی حوالے سے محترم مانے جانے چاہیے، یعنی کہ اچھے خاصے پڑھے، ان کی تو ڈگریاں اتنی ہیں، شاید ایک پوری اسمبلی کے بندوں کی تعلیم اکٹھی ایک طرف کر لو، احتشام الہی ظہیر صاحب، اگر میں نام ٹھیک لے رہا ہوں تو ان کی جو ڈگریاں ہیں وہ ایک طرف اکٹھی کر لو، تو میرا خیال ہے پھر بھی ان کی ڈگریاں زیادہ نکل آئیں گی جتنا وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ان کا کچھ اعتراض ہے کہ جی یہ جو ہے نا، یہ گیزم، لیزبینزم اور اس کا راستہ کھولا جا رہا ہے ان کے مطابق، ان لوگوں کے، اور ایک ہیں اور میرے ایک بڑے محترم ہیں سر، ان کی وہ پسندیدہ شخصیت ہیں، میں ان کو تھوڑا سا سن چکا ہوں، ان کا نام ہے شاید ندیم، ساحل ندیم، ہے کوئی بندہ ساحل؟ ہاں ساحل ندیم، میں ایک منٹ دیکھ لوں، ساحل ندیم نہیں، موٹی ویشنو، خیر جی، ہمارے وہ ایک ہیں، ایک دو اسکالرز مسلم جو مزید اس چیز پہ نا کافی اٹھا رہے ہیں معاملے کو کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ مطلب کبھی بھی کوئی عورت جائے گی وہ کہے گی جی میں مرد مرد فیل کر رہی ہوں، کبھی بھی کوئی لڑکا جائے گا تو وہ کہے گا جی میں لڑکی لڑکی فیل کر رہا ہوں، تو وہ اپنی جینڈر چینج کروا لے گا، اور جو ہے مطلب کہ کھاچی بچ جائے گی نا، نہ کوئی وہ اسلامی طریقے کے مطابق جائیدادوں کی تقسیم کا معاملہ رہ جائے گا، نہ کوئی وہ نکاح کا معاملہ رہ جائے گا۔ سننے میں آ رہا ہے جی بعض جگہوں پہ کہا جا رہا ہے جی، سویڈن کہہ رہا ہے یا دوسرے ممالک امریکہ وغیرہ سے کچھ نیوز پیپرز وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو ہمارے سویڈن اور امریکہ، یو ایس اے وغیرہ میں بھی اتنی سہولت نہیں ہے جتنی پاکستان دے رہا ہے ٹرانسجینڈرز کو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ یہ گیز کو، گے اور لیسبینز کو جتنی کر رہا ہے سہولت، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ نا بڑا عجیب ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم جو ہے، میں نے ایک سائڈ کا آپ کو سینیٹرز کا جو ایک مبینہ طور پہ چل رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے، ایک بیان، وہ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اس پہ میں آپ کو نا کچھ ابھی علماء فقہا کے احکام سناؤں گا جو خواجہ سراؤں کے متعلق ہیں، جو اسلام ان کو دیتا ہے، یا جو ہیں ایک طرح سے بیان کی جاتے ہیں کہ اسلام ان کے ان رائٹس کو تسلیم کرتا ہے۔ دوسرا جن کے اعتراضات ہیں اس ضمن میں خواجہ سراؤں کے معاملے پہ، وہ اعتراضات ہم کسی ماہر کو بلا کے سننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی، ہم کسی ایکسپرٹ کے سامنے ہی رکھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں وہ اعتراض دیتے کیا ہیں، یا ان کو اس پہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو
چند جو شرعی حقوق ہیں خواجہ سراؤں کے، ان کی طرف توجہ کروائیں گے۔ ان میں جی ایک یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دور میں بھی تھے، ڈیفینیٹلی انسان ہے تب سے یہ ہوتے۔ تو رسول اللہ نے ایسا ہے کہ معیت، نافع، ابو ماریہ، الجنہ اور مابور جیسے نام مطلب کتب روایات میں ملتے ہیں، یہ انہی شخصیات کے ہیں جو خواجہ سرا تھے۔ یہ لوگ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، دیگر امور خیر مطلب نماز میں، زکوٰۃ میں اور مختلف معاملات میں شریک رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کی جو ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں عام مشہور ہے خواجہ سراؤں کے، جو جن کو خسرے کہا جاتا ہے یا جن کے بارے میں دیگر کئی الفاظ ہیں، کہ یہ لوگ نہ چونکہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں شمار ہوتے ہیں، تو یہ لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، خواتین میں یا لڑکوں میں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کو اپنے گھر مدینہ منورہ میں آنے جانے کی خواتین کے پاس خصوصی اجازت دے رکھی تھی۔ اور جب ایک دو واقعہ ایسا بخاری شریف المغازی میں، النکاح میں، یہ کتب میں یہاں میرے سامنے حوالہ جات ہیں 42-34 المغازی کا اور النکاح کا 52-35 صحیح بخاری کا، کوئی ایک دو ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں یہ محسوس کیا گیا کہ جو خواجہ سرا حضرات ہیں، چونکہ خواجہ سراؤں میں بھی کیٹاگریز ہیں، کچھ خواجہ سرا جو ہوتے ہیں وہ مرد حضرات کے نسبتاً قریب ہوتے ہیں اور اسلامی شرعی اصول کے مطابق ان کو مرد ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کچھ خواتین کے تھوڑے زیادہ قریب ہوتے ہیں خواجہ سرا، تو ان کو خواتین میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ تو ان کو پھر منع کر دیا گیا، جو مختلف خواتین میں مطلب کہ کچھ ایسی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے نا، خواجہ سرا تھے، ان کو اجازت ملی ہوئی تھی، تو انہوں نے کسی انصار کی کسی خاتون کا ذکر ایسے الفاظ میں کیا کہ اس کی کمر میں بل پڑتے ہیں، اور دوسرا نام کیا لیتے، ان الفاظ میں کیا کہ جو منع کیا گیا کہ خواتین کو اس طرح سے ڈسکس نہ کرو، ٹھیک ہے، اسلامی شرعی اصول کے مطابق۔ تو ان کو پھر گھر میں رکنے کے حوالے سے منع کر دیا گیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ گھروں میں نہیں جاؤ گے، اور پھر ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ جگہ ہے روضہ، خواہ، حمراء الاسد اور نقی وغیرہ، ان ایریاز کی طرف ان لوگوں کو مختلف آبادیاں بنا کر کے دی گئیں جو تھے خواجہ سرا۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے صحیح بخاری اللباس میں، کتاب اللباس جو ہے 57-87 اس کا حوالہ نمبر ہے، کہ کوئی ایک خواجہ سرا تھا، مطلب خود کو خواجہ سرا کاؤنٹ کرتا تھا وہ مردوں میں سے مرد تھا، لیکن عورتوں کی طرح وہ نا اپنی وضاقتہ چال ڈال بنا کے رکھتا، جیسے آج بھی ہیں بہت سے لڑکے ہیں ٹک ٹاکرز وغیرہ، میں نام نہیں لوں گا برا لگے گا، تو وہ جو تھا وہ اپنا بنا کے رکھتا تھا حال حلیہ، عورتوں کی طرح تھا وہ مرد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو ہے وہ اسے ایک سائیڈ کیا کہ تم لوگوں کے بیچ میں رہ کے چیزوں کو ایسے نہ کرو کہ جس سے جنریشن کے دوسرے جو لوگ ہیں وہ غلط تاثر لیں، ٹھیک ہے، اس سب سے۔ تو بعض نے کہا کہ اسے مارا جائے، قتل کیا جائے، وہ جس طرح سے ایک ہوتا ہے نا، وہ ہے مرد لیکن عورتوں میں جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور عورتوں میں غلط طریقے سے جو ہے وہ اپنا اثر بناتا ہے، مطلب کہ ایک عجیب واہیاتی پھیلاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سرکاری جو اونٹوں کی چراغ گاہ تھی وہاں پہ اس کو سیٹل کروا دیا گیا، گھر وغیرہ بنوا دیا گیا کہ تم ادھر رہو گے۔ اس کے علاوہ شام کے جو حکمران تھے، ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ ان کے جو خصوصاً ان کے اول سب سے حاکم تھے، ان کے گھر میں ان کے جو پورا سیٹ اپ تھا دربار، وہاں ایک خواجہ سراؤں کا اتنا ہولڈ تھا، بنو امیہ والے جو تھے، بنو امیہ کے پہلے جو حکمران تھے، ان کے گھر میں اتنا ہولڈ تھا خواجہ سراؤں کا کہ خواجہ سرا کسی بھی بندے کے آنے جانے ملنے کا فیصلہ وہ دیتے تھے کہ یہ بندہ مل سکتا ہے، یہ نہیں مل سکتا۔ اور شاید خواجہ سراؤں کا سب سے طاقتور جو دور تھا
وہ امام سید حسن علیہ السلام کے بعد جو حکومت بنی تھی بنو امیہ کی، اسی دور میں آیا، ان کے پہلے خلیفہ کے دور میں۔ تو اہل سنت و جماعت میں جو ہے وہ ایک اتھارٹی ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید یہ کہ اگلی ہے، اور بھی روایات ہیں اس حوالے سے۔ کل ملا کے یہ کہ خواجہ سراؤں کو گھروں میں رہنے، رکنے، کام کرنے کی اسلامی تہذیب و ثقافت میں اجازت ہے، اس صورت میں جب وہ خواتین میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہوں، لڑکیوں میں، لڑکوں میں جب کوئی خواجہ سرا انٹرسٹ نہیں لیتا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ گھروں کے اندر، بلکہ یہ ایک ٹرینڈ رہا تھا، بعد میں بنو عباس کے جو خلفاء تھے ان لوگوں نے بھی یہ ایک چیز سیٹل کر کے رکھی تھی کہ خواتین کی سائڈ پہ یا مردوں کی سائڈ پہ اگر کوئی کامنلی آ جا سکتا تھا تو وہ ایسے خواجہ سرا ہوتے تھے جو خواتین میں یا مردوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے۔ تو یہ اچھا، پھر ان کی پڑھائی لکھائی یہ جتنی عموماً ہیں نا ان کے حوالے سے، خواجہ سراؤں کے حوالے سے ان کے ایکٹ میں باتیں کہ ان کو ووٹ کا حق ہوگا فلان کا، یہ سب کچھ، تو وہ باتیں ہیں جو اسلام ان کی مانتا ہے کہ ان کو ہونا چاہیے۔ وہ پورے انسان ہیں، مینز کہ اگر وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے تو اس سے یہ نہیں کہ ان کے باقی کے سارے حق حقوق ختم ہو گئے اور ان کو ضرور نچوایا ہی جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ انہیں اپنے ایکول نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ جو خواجہ سرا مرد کے قریب ہو وہ مرد کی سائڈ پہ، جو عورت کے قریب ہے وہ عورت کی سائڈ پہ، یعنی اصل میں اسلامی نقطہ نظر سے تو ان کو تھرڈ پارٹی ماننا ہی نہیں جاتا، مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک عموماً ویسے بنا دیا گیا ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی ہیں، ویسے ان کو اسلامک کنسیپٹ کے مطابق تو نہیں تسلیم کرتے۔ اور یہاں ایک خبر ہے میرے پاس، یہ 2021 میں انڈیپینڈنٹ والوں نے خبر بریک کی تھی، جس کے مطابق پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کا پہلا دینی مدرسہ قائم کیا گیا۔ 34 سالہ خواجہ سرا رانی خان 25 کے قریب خواجہ سراؤں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور رانی خان کا یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں تھوڑا سا وہ مطلب بولنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں بچپن سے مجھے اسلامی ماحول یا اسلام کے بارے میں کچھ انٹرسٹ نہیں تھا، اور میرا ایک دوست فوت ہو گیا، وہ بڑی بری حالت میں تھا، اور اس نے مجھے خواب میں اس کو ملا اس کے فوت ہونے کے بعد، تو بڑی بری حالت میں اس نے مجھے کہا کہ ڈانس چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور سیدھے ہو جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ۔ تو یہ جو خواجہ سرا جنہوں نے مدرسہ شروع کیا، وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بعد سے جو ہے وہ خود بھی تعلیم حاصل کیا دین کی، اور مزید اپنے جو خواجہ سرا ہیں ان کو بھی دینی تعلیم کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ تو دینی کے علاوہ ان لوگوں کو دنیاوی، جس کو حالانکہ اسلام میں تو یہ دینی دنیاوی والا بھی نہیں ہے چکر، اسلام میں تو فرائض ہر مرد عورت سیکھے گا، ٹھیک ہے، فرض جو معلومات ہیں ہر مسلمان سیکھے گا، اس کے بعد جو مزید پڑھائی ہے مختلف کیٹیگریز میں وہ علماء کریں دین کی، لیکن اصل میں وہ ایک ہی تعلیم مانی جاتی ہے کہ علم علم ہے، دین کا ہو دنیا کا ہو، اسلام نے علم کو علم بولا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو بچے مدینہ منورہ میں پڑھائے گئے تھے، صحابہ کی اولادیں، اور مکہ کے مشرکوں نے پڑھائے تھے وہ بچے، ڈیفینیٹلی انہوں نے اسلام کی تعلیم تو نہیں دی ہوگی، اور ان کو اس پڑھائی پر آزادی ملی تھی، ٹھیک ہے، ان کی وہ رقم کے متبادل مانا گیا تھا، بڑی رقموں کے متبادل ان لوگوں کا وہ پڑھانا۔ تو اسلام تعلیم کو دینی اور دنیاوی کی کیٹیگری میں نہیں لے جاتا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو ہمارے عموماً ذہن میں نہیں رکھا جاتا لوگوں کے، اور تعلیم کو دینی و دنیاوی کر دیا جاتا ہے۔ علم علم ہے، علم آپ کسی بھی لیول کا حاصل کرو، روحانیت میں کرو، آپ جو ہے وہ میکینیکل میں کرو، آپ کیمیکل میں کرو، کچھ بھی کرو، علم علم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس سارے علوم ممکنہ حد تک ہونے چاہیے، اٹ از گڈ، ٹھیک ہے جی۔ خیر جی، 2017 کی مردم شماری کے مطابق خواجہ سراؤں کی تعداد تقریباً 10,000 ہے پاکستان میں، اور زیادہ تر بھیک مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خواجہ سراؤں کو کہنا ہے کہ ہم اسلامی تعلیم سیکھ کے خود کو اچھا محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں۔ 19 سالہ خواجہ سرا سمرن خان کے بقول قرآن کی تلاوت کرنے سے انہیں ذہنی سکون ملتا ہے، یہ میں انڈیپینڈنٹ کا اردو کا پڑھ رہا ہوں،
نیوز جو ہے. اور رانی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی مالی معاونت حاصل نہیں ہے. بعض سرکاری عہدیداروں نے خواجہ سراؤں کو ملازمت دلوانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن مجھے میرے مدرسے کے لیے کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے. میں خود سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا کر رہی ہوں، جیسا بھی وہ خود کو جس بھی لیول پہ رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں. تو مزید وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے حوصلہ افزائی کی جائے اور کام مزید کیا جائے. خواجہ سراؤں کو دین دنیا کے مطابق ان کا ایک ڈھانچہ لے کے چلا جائے. دینی مدرسے کا افتتاح کرنے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کرنے والے، یہ انہوں نے کیا تھا. اچھا، حمزہ شفقات کے مطابق خواجہ سراؤں کے لیے مدرسے کا قیام ایک بڑا قدم ہے، جس سے انہیں عام تعلیم حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی. بالکل صحیح ہے. تو میں نے اس پہ نا ایک دو اور خواجہ سرا جو تھوڑے ایکٹیو ہیں اور ان لوگوں کا ہے تھوڑا انفلوئنس، پڑھے لکھے ہیں کچھ، ان لوگوں کا سنا. وہ لوگ اس چیز کو لے کے نا ناراض ہیں کہ آپ ہمارے خواجہ سراؤں کے حق حقوق نہیں مانتے. آپ لوگ یعنی کہ عام کمیونٹی، عام جو خصوصاً علماء سے اگر میں کھل کے کہوں، کیونکہ ہے، اگر میری بات کسی کو بری لگی، بات وہی کہ میرے منہ سے نکل گئی، تو وہ لوگ علماء سے ناراض ہیں یہ کہہ کے کہ ہم جب اپنے حق حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتے. مینس کہ آپ کو ہم سے کیا دشمنی، کیا بیر ہے. اگر کہیں کسی لفظ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ لفظ ٹھیک ہے چینج کیجئے، اس کو مزید سٹرکٹ کر دیجئے اس لفظ کو کہ وہ خواجہ سراؤں کے ہی متعلق رہ جائے. ٹرانسجینڈر، ٹھیک ہے. ویسے ٹرانسجینڈر کا میرے کو جو آج تک پتا تھا، تھوڑی بہت جو انگریزی میں جانتا ہوں، بہت زیادہ میں نہیں جانتا، وہ ان جو ہیں وہ ہمارے لوگ خواجہ سرائنی پہ بولی جاتی ہے، جس کو خسرے کہا جاتا ہے. مثلا جو ہم جنس پرست لڑکا لڑکی ہیں، گے لیزبین کہلواتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہومو سیکشویلٹی ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہومو سیکشویلٹی خود سے کرتے ہیں. اور بھی ٹیبو ہے ایک لفظ، ٹیبو سیکس، ٹھیک ہے. بہت سے کچھ اور الفاظ ہیں، لیکن ٹرانسجینڈر کا میں نے آج تک اس سیکس کے لیے نہیں سنا. حالانکہ میں نے بہت سیکس دیکھا، مجھے لوگوں نے دکھایا ان ریئل، میں نے کیا دیکھنا تھا. میں نے ایک دفعہ نا پی ٹی آئی اور نواز لیگ کے دو بندوں کو دے دی گالیاں. مثلا کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے ایک گروپ میں، واٹس ایپ کے گروپ میں، لالا لالا لگائی ہوئی تھی انہوں نے. وہ میرے ذہن میں آ گئی، میں موضوع سے ہٹ جایا کرتا ہوں، وہ میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے کو بیچ میں گالیاں سن کے چڑھ گیا غصہ، میں ان کو دینی شروع ہو گیا. میں نے کہا کیا تم لوگوں نے طوفان بدتمیزی پیدا کر رکھا ہے، شرم کرو، دونوں ہی کمینے ہو. نہ میاں نواز شہباز نے آج تک کچھ کیا، نہ اس بونگے نے کچھ کیا ہے. 4 سال اس کو بھی مل گئے، اس نے بھی کچھ نہیں کیا. 3.5 سال اس کو ملے، اس نے بھی کچھ نہیں کیا. کے پی کے کا دیکھ لو، اس کے پی کے میں تو تقریباً 10 سال ہونے کو ہیں اس کو، اس میں وہاں بھی کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. لاہور سے مہنگی میٹرو بنی، لاہور سے کم جو ہے وہ لمبی اور غیر معیاری اور مہنگی، ٹھیک ہے. وہیں ایک چیز سے حساب لگا لو، باقی کے پی کے حالانکہ ہے بھی چھوٹا، تو کتنا برا حال ہوا ہوگا باقی کے پی کے اندر. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے ان دونوں کو دے دی گالیاں. اب ان دونوں نے کیا کیا، میرا نام نمبر مختلف جگہوں پہ، ناملوم ہے میں نہیں اپنا چینل کئی ریزنز کی وجہ سے ناملوم ہے، تو اس میں ایک یہ بھی کاؤنٹ کر لیں. تو انہوں نے جناب میرا نام نمبر فیس بک فلان ڈھمکان یہ وہ، تو اب لوگ مجھے اور بڑے گندے میسیج کے ساتھ، آپ مجھ کو یہ اپنے ایل کا بھیجو فوٹو، مطلب میرا نمبر دے کے میرے کو اپنے ایل کا بھیجو تو میں تمہارا رشتہ کرواتا ہوں. بتاؤ بھلا، آپ میرے کو اپنے ایل کا فوٹو بھیجو گے، میں آپ کا رشتہ کرواؤں گا؟ نہیں نا، ہوتا ہے کہیں پہ ٹھیک نہیں نا، ایسا نہیں ہوگا. تو لیکن یہ کہ انہوں نے میرا نمبر چڑھا دیا، بڑا گندا ماحول. اور ٹھیک ہے، میں نے بہت سی گندی وہاں بھی چیزیں دیکھی سنی. مطلب وہ میرے نا زندگی کے وہ دن تھے جب مجھے اتنی گندی فوٹوز آئیں. لوگ بھیج رہے ہیں، میں خود نہیں لے رہا، وہ سرچ نہیں کر رہا، میں دیکھ نہیں رہا، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. لوگ بھیج رہے ہیں، میرا موڈ خوشی کا ہے، میں ہنس رہا ہوں، میں رو رہا ہوں. میں موبائل اٹھاتا ہوں، واٹس ایپ دیکھتا ہوں، میرے کو کوئی نہ کوئی گندی فوٹو آ رہی ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ ہزاروں لوگ، پاکستان کے ہزاروں محترم لوگوں نے جو اردو پڑھ سکتے تھے، ان ہزاروں لوگوں نے میرے کو گندی فوٹوز بھیج دی کہ ہمارے رشتے کرواؤ. مطلب سمجھ رہے ہو نا، میں پتہ نہیں بولوں گا لفظ تو کہیں کوئی
اس پہ لگے کہ نہ لگے ہیں، تو ایل کا فوٹو بھیج رہے ہیں میرے کو، پٹھان بھیج رہے ہیں، سندھی بھیج رہے ہیں، پشتون بھیج رہے ہیں، بلوچ بھیج رہے ہیں، پنجابی بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، براہوی، کشمیری، ہر بندہ بھیج رہا ہے اپنے فرنٹ کی فوٹو کے، لے بھیا ہمارا رشتہ کرا، یہ دے۔ اب میں نے ان کو بولا کہ الو کے پٹھو، گدھو، احمقو، کیا تمہارا عقل دماغ ختم ہو گیا؟ فرض کرو میں رشتے کروانے والا ہوں بھی، مان لو، تو کیا میں تمہارا فرنٹ کا دیکھ کے تمہارا رشتہ کرواؤں گا؟ مطلب تم کچھ بھی کہیں بھی پڑھو گے اور شروع ہو جاؤ گے۔ خیر، میں یہ کیا شروع ہو گیا آپ کو سنانا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا میرے بھائیوں کہ میں نے بہت کچھ گندا دیکھا، سنا، برداشت کیا۔ تھوڑا سا پولیٹکس میں ہوں، لوگ بڑی گالیاں دیتے ہیں بنا بنا کے، تھوڑا سا چیزوں میں سیاسی حوالے سے بولتا ہوں تو اس میں میرے کو وہ گالیاں بھی پتہ ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے جی، وہ چیزیں بھی میرے نوٹس میں ہیں۔ مطلب پیچھے سے ٹیم کے دوست ایسے ایسے کر کہ کیا معلومات ہے تیری، تو میرے کو وہ پتہ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ٹرانسجینڈر کا جو لفظ ہے یہ گے یا لیسبین کے لیے بھی بولا جاتا ہے، میرے کو نہیں پتا تھا۔ چلو کچھ لگ گیا پتہ، ہو گیا، اچھی بات ہے، یہ بھی معلومات میں اضافہ ہے میرے۔ تو مزید میرے کو ابھی یہی کہنا ہے کہ اسلام تو ان کو حق حقوق دیتا ہے، ٹرانسجینڈرز کو، جو خواجہ اسرا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر اسلام ان کو حق دیتا ہے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم ان کو حق دیں، الفاظ میں کچھ مزید درستی کر لیں لیکن ان کے حق نہ ماریں۔ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، بالکل ہمارے جیسے انسان ہیں۔ احترام انسانیت میں ہمارا نظریہ بھی یہی مانتا ہے، ایک ہر نظریے سے سائڈ پہ ہو کے بھی سوچیں تو یہی ہے کہ وہ ہمارے برابر کے انسان ہیں، اور جو اسلامی نظریہ ہے وہ تو بالکل ٹھوک کے کہتا ہے کہ وہ برابر کے انسان ہیں اور ان کو ویسی ہی رسپیکٹ ہے جیسی کہ کسی بھی دوسرے انسان کو، ٹھیک ہے جی، تو ان کا احترام کیجیے، ٹھیک ہے۔ اپنے آس پاس میری آج تک جتنی بھی ملاقات ہوئی نا، مثلا میں جب بچہ تھا نا، میری خواجہ اسرا کہتے ہیں میں نے تیری چمی لینی ہے، ایسے ایک دو واقعوں میں، تو میں نے کہا تم میری چمی نہ لائے، تو میرے کو پیسے لے لائے، اونجی لے لائے سے ان کا احترام کیجیے یار، ان کی تالی بجوا کے، ان کے ٹھمکے لگوا کے ان کو پیسے نہ دیجیے، ان کو ویسے ہی دیجیے۔ اور گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ان کو پڑھائی لکھائی اور جاب کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے۔ اور میں تو کہتا ہوں اسی دفعہ یہ جو آ رہے ہیں نا اگلے الیکشنز، یہ 23 میں، خواجہ سرور ضرور اتریں، اور اس دھوم کے ساتھ اتریں کہ ان کے حلقے کا جو پچھلا ایم این ایم پی ہے نا، بھلے وہ پی ٹی اے کا، نواز کا، پی پی کا، کسی کا بھی، لبیک کا، جس کا بھی جہاں جہاں ہے، اس کے گھر کے سامنے تالی بجا کے اس سے پوچھو کہ اب تو ہمیں ووٹ دے گا کہ نہیں دے گا، اگر نہیں دے گا تو کیوں نہیں دے گا، ہم نے تجھ کو دیا نا ووٹ، تیرے کو رہنے دیا نا، تجھے نہیں نہ تنگ کیا، اب ہم کو بھی دے، پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ میدان میں اترو، ٹھیک ہے، آئی ول سپورٹ۔ یہ طالبی کوئی مطلب ان کا ایک ٹرینڈ ہے، لیکن اس کو کچھ میں تو برا نہیں سمجھتا، مجھے تو مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی جس بھی گروپ کا ہو ایک ٹرینڈ، وہ مزیدار ہوتا ہے، وہ ان کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں، آئی تھنک ہو گیا، آدھے گھنٹے تک چلے گئے ہم لوگ، آدھے گھنٹے تک ہم لوگ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ، ہم آگے کسی جو ہے وہ ہمارا کوئی سینئر، کوئی عالم، کوئی زیادہ جاننے والا، اس کے ساتھ رابطہ کریں اور اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر بالفرض وہ نہیں بیٹھتا تو ہم ان کا پورا موقف اسی طرح کی ایک ویڈیو بنا کے ان کا پورا موقف اپنے علماء کا وہ دیں گے۔ میں نے ویسے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ وہ ٹرانسجینڈر لفظ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس لفظ میں کچھ چیزیں ایسی، اس لفظ کے ذریعے کچھ ایسی اجازتیں دی جا رہی ہیں، یا کچھ ایک دو اور باتیں ایسی ہیں کہ جس پہ ان کو اعتراض ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ کچھ بھی بن جائے گا، تو یہ ہے کہ اس پہ انہیں اعتراض ہے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی ہمارا ایک سائڈ کا ہم نے جو پڑھ کے آپ کو سنایا، کچھ تھوڑا بہت جو بھی ہوا، اس کو آپ برداشت کرتے ہوئے سمجھ آئے تو کسی کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا، اگر سمجھیں کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو کسی دوسری کو سنانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو شیئر کر لیجئے گا۔ اس ڈنڈے کے ساتھ پروگرام کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم یہ بات آپ کے ساتھ آج کل میں ہی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے 23 ہونے جا رہی ہے، رات کے 10 کا ٹائم ہے اراؤنڈ، بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں تھا، چلا جا نہیں رہا تھا، اور ٹیم کے دوستوں کے ساتھ موجود تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ مطلب پھر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کرنی ہے تو جو بھی بات کرنی ہے آج کل میں کر دو۔ لوگ اس پہ الٹی سیدھی کرتے جا رہے ہیں، مطلب کہ الٹی بھی کرتے جا رہے ہیں
सीधी भी करते जा रहे हैं। तो करो। तो पीछे से भी इशारे आ रहे हैं कि आधा घंटा हो चुका है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, पीछे से बैटरी भी खत्म है। उक्का हुण हनेरा है कि खत्म होने वाली है। वीडियो स्टॉप हो गई 30 मिनट। ओके ठीक है, करें बंद। 30 मिनट हो गई, पहली हो गई अनकट। ओके प्रॉपर कटिंग नहीं हुई। ठीक है। ओके, ये अगर वीडियो की एंडिंग नहीं हुई तो यहाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना ये। हाँ, बस इसको बाद में लगा दिए, लोग देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ये हमारा अनकट में यही तो स्यापा है। ठीक है, सी यू। भाई साहब तुसां यकीनन कटना है पिछले। क्या हुआ है? हुआ तो आपने बीच में मेरा नाम बोला। कोई बात नहीं। हम ये करते हैं। हाँ ओके। होना मुझको क्या था, तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन ये कि थोड़ा रेस्ट कर लेते थोड़ा। रेस्ट। जो टॉपिक आज हमारा आगे आपको पता है कि आज के टॉपिक ट्रांसजेंडर को हमने सोचा तो था कि कुछ दिन डिले कर देते हैं, फिर आपने भी तवज्जो करवाई, टीम के दीगर दोस्तों ने भी, 2 3 4 बंदों का जब वोट एक तरफ हो जाए तो 1 2 बंदे का वोट तो कुछ नहीं करता। तो हमने सोचा कि ये प्रोग्राम आज कर दिया जाए। ठीक है जी, तो इसी हालत में आज हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो लेट्स गो, आज हम बोलते हैं इस पे। ठीक है जी।